ارباب صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت بڑے بڑے فیصلے حکومت کر رہی ہے اور یہ وہ فیصلے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر باہم اعتماد سازی کے ساتھ آگے ہونے چاہیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کا کردار صرف نمبر گیم پورا کرنے تک رہ گیا ہے، اہم فیصلے حکومت خود اپنی ذاتی حیثیت میں کر گزرتی ہے۔ دیکھیں سر، اب جہاں تک حکومت کی فیصلوں کا تعلق ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا حکومت کا فیصلہ بتائیں جو کہ ملک کے خلاف ہو، جس پہ کوئی ایسی باتیں ہو کہ جس پہ کہ ملک کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو، یا خدا نہ خواستہ ہم کوئی پتہ نہیں کوئی ایسی وہ کر رہے ہیں کہ جس سے بس کل پاکستان ادھر ادھر ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ حکومتوں کا کام جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے کام کرنا ہوتا ہے۔ ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، ہم ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے، ہم ملک پہ امن و امان لانا چاہتے ہیں، ہم عوام کو روزگار دینے کے لیے کوشاں ہے، ہم جو ہے تو یہ بڑی جو سڑکیں بن رہی ہے، جو ہائیڈل پارک بن رہے ہیں، جو بہت ایسے بڑے بڑے ترقیاتی اسکیمیں شروع ہیں کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ 2029 تک صرف یہ قوم انتظار کرے، پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہم پتہ نہیں کہاں آ گئے ہیں۔ یہ تو باتیں ہیں نا ارباب صاحب، زمینی حقائق کیا ہیں؟ زمینی حقائق کیا ہیں؟ ذرا اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو زمینی حقائق بتا رہا ہوں۔ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ناخوش ہے اور پی ٹی آئی والے تو ویسے بھی ناخوش ہے۔ تو دیکھیں، اگر کسی کو احتجاج کرنا ہے وہ احتجاج کر لے، اگر کسی کو گورنمنٹ کی مخالفت کرنی ہے وہ مخالفت کر دے، ہم نے کسی کو روکا نہیں ہے۔ یہ جمہوریت ہے، ہر کسی کو آزادی ہے۔ ہم اپنا کام کریں گے، ہم پاکستان کو آگے لے جائیں گے۔ اور جو لوگ اس قسم کی باتیں کریں گے، احتجاج کی سیاست کریں گے، مخالفت کریں گے، حکومتی فیصلوں کی مخالفت کریں گے، تو دیکھیں ان کا حال آپ 2029 کے الیکشن میں دیکھ لیں گے کہ ان کے ساتھ عوام کیا کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ آج اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وہ اگر کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی کتنی عزت ہوتی ہے، یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو پہلے کیا اس طرح ہوتا تھا؟ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے تو جو ہمارے پرائم منسٹر یا ہمارے جو دیگر سربراہ مملکت چلے جاتے تھے تو ان کا کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ آج امریکن صدر کو آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر جب وہاں جاتے ہیں تو وہ کتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آج آپ سعودی عرب کو دیکھیں، آج آپ دوسرے ممالک کے دیکھیں کہ جہاں پر ہمارے گورنمنٹ آفیشل جاتے ہیں تو وہ لوگ خوشی سے بالکل سما جاتے ہیں۔ ان کو اپنی خوشی کا وہ نہیں اظہار کرنا نہیں آتے کہ ہم کس طرح خوشی کا اظہار کریں۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس وقت ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے اور ہمیں 1 سال اور چاہیے۔ 2024 کا الیکشن ہوا ہے اور یہ ابھی 2026 چل رہا ہے۔ 2027 کو اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی اور اس دن میں آپ کے ساتھ شو میں بیٹھوں گا تو آپ سے میں پھر سوال کروں گا کہ میں نے آپ کو 1 سال پہلے کیا کہا تھا۔ آج وہ پاکستان یہ ہے۔ ہم اس پاکستان کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں جس پہ کہ دیکھیں اندھیرے تھے، جس پہ افراتفری تھی، جس پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا، اب وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے اور ہم بہت افراتفری تو ارباب خضر حیات خان صاحب آج سے زیادہ ایسا لگتا ہے پہلے کبھی تھی نہیں۔ افراتفری تو اس وقت بہت زیادہ ہے۔ میرا سوال تو پیچھے رہ گیا آپ کی گفتگو میں کہ پارلیمنٹ کا کیا کردار ہے؟ اگر یہ فیصلے حکومت نے اپنے طور پہ کر لینے ہیں تو پارلیمنٹ کا کردار کیا ہے؟ میرا سوال تو وہیں پہ رہ گیا۔ دیکھیں، ہمارے ساتھ اس وقت سادہ اکثریت ہے، یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے نا، پارلیمنٹ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ حکومت جو فیصلے بھی کرے گی جو ملک کے مفاد میں ہوں گے تو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر فیصلے کریں گے۔ یہ ہم تو دیکھیں پی ٹی آئی ہماری مخالف جماعت ہے، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلے ملک کی ترقی کے لیے، ملک کو اچھے کی طرف لے جانے کے لیے، ملک کی بہتری کا سوچنے کے لیے۔ ہم تو انہیں بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی آئے ہمارے ساتھ چلے جائیں، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ملک کی ترقی میں وہ اٹھکا رہے ہیں، اس کو ملک کو آگے کی طرف لے جانے میں حکومت کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں یا اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں، تو کہ وہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے، نہ وہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہے، نہ وہ اپنے عوام کے ساتھ مخلص ہے۔ اور پارلیمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ کو کہاں ہم نے چھوڑا ہے؟ پارلیمنٹ تو دیکھیں سپریم ادارہ ہے، پارلیمنٹ کے بغیر تو ملک ادھورا ہے، اور پارلیمنٹ کو ساتھ لے کر پارلیمنٹ کو فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ لیکن یہ جو دیکھیں، یہ جو مخالف جماعتیں ہیں ہمارے یا جو اس قسم کے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یعنی احتجاج کریں گے یا حکومتی فیصلوں کی مخالفت کریں، تو میری نظر میں تو وہ ملک کے خیر خواہ کسی صورت نہیں ہے۔
اچھا چلیے، آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کو اور باب صاحب آپ لوگ ساتھ لے کر چلیں گے. پی ٹی آئی پہ تنقید آپ کی بالکل درست ہے، پارلیمنٹ میں وہ نہیں آتے، کسی جگہ پر وہ ساتھ نہیں بیٹھتے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر فلور پہ کھڑے ہو کے مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے بغیر کسی مشورے کے جا کر بورڈ آف پیس کے اندر شرکت کر لی، تو پارلیمنٹ کو اعتماد میں تو لیا ہی نہیں گیا. دیکھیں سروت، اب ہر ایک بات پر تو آپ کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لینا ہوگا. اب اگر ایک بات ملک کے مفاد میں ہوگی اور وہاں پر آپ کے کچھ لوگ ہوں گے کہ جو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک کو آگے کی طرف لے جایا جا سکے، تو ہم ان کی باتوں پر تو توجہ نہیں دیں گے. ہم تو ملک کی سوچیں گے کہ ملک آگے جا رہا ہے، ہمیں ملک کی فکر ہے، ہمیں اس وقت اور کسی کی فکر نہیں ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کوئی مخالفت کر لے، چاہے اسمبلی فلور پر کوئی کھڑا ہو جائے یا کسی چوک پر کھڑا ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں اپنے کام سے کام ہے، کیونکہ عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف کو منتخب کیا گیا ہے اور ہم عوام کے ووٹ کی طاقت سے جو ہے تو اس وقت پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے، ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. تو ہمیں عوام کو جواب دہ ہونا ہے، ہمیں عوام کے لیے سب کچھ کرنا ہے. ہمیں کسی اور کی فکر نہیں ہے، کوئی ہماری مخالفت کرے یا جو کچھ بھی کرے، وہ اپنے کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے. اور ہمارا ایجنڈا جو ہے تو بالکل وہ صاف ہے، چاہے اس پہ کوئی خوش ہو یا نہ ہو. ہمارا ایجنڈا ہے پاکستان کو عالمی دنیا کی ریٹنگ میں سب سے اولین ترجیح دینا. کہ ہم ابھی جو ہے نا، ابھی ہم ٹاپ 100 میں آ چکے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ 2029 کا جو الیکشن ہو رہا ہو تو اس وقت پاکستان ٹاپ 10 میں آ جائے. یہ ہماری خواہش ہے. ایسے خواہشات ہونے چاہیے جو دیگر جماعتوں کے. خواہشات تو آپ کی بہت نیک ہیں ارباب صاحب، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. سفارتی سطح پر پاکستان بڑی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، اور جتنی پاکستان کے گرین پاسپورٹ کو آج دنیا میں عزت ہے، اس سے پہلے نہیں تھی. لیکن صرف پاسپورٹ کو عزت دینا مقصد ہے؟ کہ عام آدمی کی زندگی بھی تو دیکھیں نا، اس کو روزگار کیا آپ لوگ دے پا رہے ہیں؟ انٹرنیشنل سروس دیکھ لیجئے، کتنے لاکھ نوجوان یہاں سے چلے گئے. مہنگائی کا سمندر ہے، ایک عام آدمی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اس کو میسر نہیں ہے. ان تمام چیزوں کی طرف بھی تو توجہ ہونی چاہیے. صرف پاسپورٹ کے لیے یا سفارتی محاذ پر کامیابی کو کامیابی کیسے گردانا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کی باتوں کے ساتھ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ ملک میں بے روزگاری بھی ہے اور عوام پریشان بھی ہے. اس میں تو بالکل میں آپ کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں. لیکن دیکھیں، ہماری تو کوشش یہی ہے نا کہ ہم یہ ملک سے جو باہر لوگ جا رہے ہیں ہم ان کو روک لیں، یہیں پر اپنے ملک میں ان کو روزگار میں دے دے. لیکن دیکھیں یہاں پر اب اگر میں پھر خیبر پختونخوا کی طرف آؤں گا کہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو دہشت گردی کا وہ ایک چل رہا ہے، ایک ابھی سے نہیں ہے، ایک عرصے سے یہاں چل رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ خیبر پختونخوا سے ہجرت کر رہے ہیں. میں پنجاب کی مثال دوں گا. پنجاب سے تو کوئی نوجوان باہر نہیں جا رہا ہے. پنجاب کی میں مثال دوں گا کہ پنجاب میں تو سب یہاں خیبر پختونخوا سے روزگار چلا گیا ہے. پنجاب وہاں پر لوگ روزگار کر رہے ہیں. اگر پنجاب اور ہم خیبر پختونخوا کی میں موازنہ کروں تو زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. تو خیبر پختونخوا میں اگر کوئی حالات خراب ہے تو اس کے ہم ذمہ نہیں ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے تمام اختیارات صوبوں کو مل چکے ہیں. ہر ایک صوبہ جو ہے وہ خود مختار ہے. ہم پنجاب کی طرف آپ دیکھیں، پنجاب کہاں جا رہا ہے. سندھ کی مثال بھی میں دوں گا. گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سندھ کی کارکردگی بھی پیش کی تھی. خیبر پختونخوا کی کارکردگی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. یہ لوگ جو ہے یہاں پر یہ دھرنا کب دیں گے، احتجاج کب کریں گے؟ اب 8 فروری کی کال دی ہے کہ 8 فروری کو ہم خیبر پختونخوا بند کریں گے. ارے بھائی، خیبر پختونخوا کو بند کرنے سے کیا عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ اگر آپ لوگوں میں اتنی ہمت ہے تو 8 فروری کو آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں ارباب صاحب کے تعریف وہ جو دشمن بھی کرے؟ اس وقت کچھ روز پہلے آپ کو پتا ہے ایوان صدر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک تقریب کی اور اس تقریب کے اندر تینوں صوبوں کا موازنہ چاروں کا کیا گیا، اور اس میں خیبر پختونخوا پنجاب اور سندھ سے کہیں آگے تھا جی ڈی پی اے میں. اور آپ یہ بات مانیں گے کہ فیکس آمدن کے حوالے سے پنجاب کی جو صورتحال ہے اس کی یا سندھ کی جو صورتحال ہے اس سے کئی گنا بہتر اس وقت خیبر پختونخوا ہے. اور یہ فگرز کو میرے نہیں ہے یا کسی کے نہیں ہے، فگرز سندھ کے اندر موجود پیپلز پارٹی کے ہے جو انہوں نے ایوان صدر میں بلا کے سب کے سامنے پیش کیے. دیکھیں، مجھے اس بات پہ حیرانگی بھی ہے. میں خیبر پختونخوا میں تو میں بیٹھا ہوا ہوں، یا بالخصوص صوبے کے جو پشاور میں بیٹھا ہوا ہوں، تو مجھے تو یہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی سیاست سے ہٹ کر میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں پر تو اگر ابھی میں باہر کل یہاں پہ بہت زیادہ بارش ہوئی تھی. آپ یقین کریں کہ جو پشاور کا جو سب سے بڑا روڈ ہے جو کہ افغانستان جاتا ہے،
उस रोड पर इतना पानी भर गया था कि BRT गाड़ियां भी रुक गई थी, गाड़ियां नहीं जा सकती थी। यहाँ पर तो ये हालात है, तो करदगी कहाँ पे है? मुझे तो यहाँ पर कुछ नजर, यहाँ पर देखिए मुझे कोई स्कूल नजर नहीं आ रहा है कि इन्होंने बनाया है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। करदगी किस चीज की करदगी है? यहाँ पर तो सिर्फ करप्शन की दास्तानें सुनने को मिलती है। ये मैं आपको बातें सियासत से हटकर बता रहा हूँ, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ। अरबाब खिजर हयात खान साहब, मुझे ये बताइएगा, चलिए ये मामला तो हो गए, अब आ जाते हैं जरा कानून साजियों के मामला के ऊपर। हुकूमत जो कानून साजियां कर रही है, गालिबन मैं अब 28वीं यानी तरमीम के ऊपर जाना चाहूंगी, पैदर पै जो तरमीम की जा रही हैं उनके मकासद क्या हैं? क्योंकि इसके ऊपर भी तनकीद आ रही है कि हुकूमत हर किस्म का कानून सिर्फ अपने जाती मुफाद के तहत लेकर आ रही है। देखिए सरवत, मुझे आप ऐसा एक कानून बताएं कि जो कि मुस्लिम लीग नून ने अपने लिए किया हो। एक कानून मुझे मैं आपसे सवाल करूं, मुझे आप एक कानून बताएं। हमने जितने कानून पास करवाए हैं वो मुल्क की खातिर करवाए हैं। और देखिए पिछले जो तरामीम हुए हैं, 18वीं तरमीम, 19, उसके बाद 27वीं तरमीम हो गई है, तो देखिए जो पिछले तरामीम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ खामियां होती है थोड़ी बहुत, तो वो अगले तरामीम में वो सही हो जाती है। अब 28वीं तरमीम आ रही है, तो अगर 27वीं तरमीम में कुछ ऐसी बातें रह गई हो जो कि यानी मुल्क की बेहतरी में ना हो, मुल्क के मुफाद में ना हो, या उसमें कुछ खामियां हो, तो उसको दूर कर दिया जाएगा। तो उसमें मुझे पहला तरमीम आने में ये कि कोई ऐसी, मैंने तो पहले भी आपको बताया कि हम कोई मुल्क के खिलाफ तो साजिशें नहीं कर रहे हैं ना। क्या हमें 2029 के इलेक्शन में नहीं जाना है? क्या हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? तो अगर हम मुल्क के मुफाद में फैसले करेंगे या ऐसी तरह मीम लाएंगे कि जो खुदा ना ख्वास्ता पता नहीं पाकिस्तान को कहां से कहां ले जाएगा, तो वो जो है ना, तो हमें 2029 के इलेक्शन में क्या अवाम मुस्तरद नहीं करेंगे? हम जो कुछ कर रहे हैं वो पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं, यहाँ की अवाम की खातिर कर रहे हैं, और उससे हमें कोई नहीं रोक सकता है। हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए हुकूमतों का काम जो है ना, हुकूमत इश्क की मिसाल वो कौम की वालिदैन की तरह होती है। और मियां शहबाज शरीफ साहब इस वक्त और फील्ड मार्शल साहब इस वक्त मुल्क की खातिर जो कुछ कर रहे हैं ना, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि जो हमारी मुखालिफ जैसी जमातें हैं उनको भी चाहिए कि वो खराज तहसीन पेश करे कि आज अगर पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा है, आज अगर हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो कि कितनी बड़े के मारता था, आज वो आंखें उठाकर नहीं दे सकता है, ये पाकिस्तान की कामयाबी है। इसको पाकिस्तान कहते हैं, इसको कामयाबी कहते हैं। और इसके लिए पूरी कौम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी है। और जो हमारे मुखालिफिन हैं या जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं वो अपना काम करेंगे और हम अपना काम कर रहे हैं।